علیکم مکانکم، اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جاؤ. سکینت، سکون. اچھا تسکین ہمیں چاہیے نا، تسکین چاہیے نا، سکون قلب چاہیے، دل کا سکون چاہیے، جسم کو سکون دے. اللہ کے گھروں میں ایسے بیٹھے جیسے صحابہ بیٹھتے تھے. وہ بھی تو انسان تھے. سروں پر پرندے بیٹھ کے اڑ جاتے، انہیں بھی احساس نہ ہوتا کہ سر پہ کچھ بیٹھا ہے. پرندوں کو بھی احساس نہ ہوتا کہ کسی جاندار کے اوپر بیٹھے ہیں. ورنہ تو انسان کے سائے سے بھی پرندے دور بھاگتے ہیں، ہے نا. لیکن صحابہ ایسے درس سن رہے ہوتے کہ ہم بھی انسان ہیں، ان کے بھی 2 ہاتھ، 2 آنکھیں، 1 زبان، 2 کان، 1 دل، 1 دماغ. ہمارے بھی اندر اللہ نے وہی فیچرز رکھے ہیں، لیکن ہم میں سننے میں بھی فرق ہے، اسی لیے ہمارے بھی کردار میں بھی فرق ہے. تو کوئی بھی نہ اٹھے. پانی کے لیے بھی اگر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کے لیے آپ پانی روک دیں گی، روزے اس لیے رکھتے ہیں مہینے میں 15 18 16 گھنٹے تاکہ پریکٹس ہو. بوقت ضرورت ہم کھانے پینے سے رک سکیں، لیکن پھر وہ ٹریننگ کا اثر ہی نہیں ہوتا. پینا پلانا بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. کسی بھی کام کے لیے نہ اٹھیں، ساتھ والے کو اشارہ بھی نہ کریں. آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دین سے جڑی ہوئی ہیں. ان باتوں کی طرف بس میں آپ کی اشارہ گزارش کرتی ہوں. جمعے کے دن دوران خطبہ اگر کوئی صف میں سے تنکا بھی اٹھاتا ہے، یعنی اس کی نظر پڑی ہے یہ تنکا پڑا ہے، اس نے اٹھا لیا یا اٹھا کے صف کے نیچے رکھ دیا، کوئی غلط کام تو نہیں کیا، یا اٹھا کے ہاتھ میں پکڑ لیا کہ باہر پھینک دوں گی، یا کوئی ساتھ بچہ شور کر رہا ہے اس نے کہا چپ. صرف اتنی سی حرکت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد لغوت، اس نے لغو کیا، جمعے کی فضیلت سے خارج ہو گیا. یہ ویکلی درس کے لیے ہے. سنیں جو اینول ہمارے پروگرام ہوتے ہیں سالانہ، یہ جو دور دراز سے، میں ایکچولی لاہور سے نہیں ملتان سے آئی ہوں، تو جو دور دراز سے اتنے گھنٹوں کا اور اپنے سب کچھ، فیملی کو، سکون کو، آرام کو، اپنی کلاسز کو، روٹین کو، سب کو چھوڑ کے پتہ ہے کس لیے آئی ہوں. اور آ کر پہلے تو میں اپنے شوق سے آئی کہ اللہ، کسی کے دل میں ہوتا ہے نا دنیا کی چیزیں، ڈگریز کا، ادھر ادھر جانے کا، یہ وہ شوق. میرے دل میں ہے دین کی خدمت کرنا. میں نے اپنی زندگی کو وقف کیا اپنے رب کے لیے. تو اس مقصد میں اپنے شوق کی خاطر نکلی، لیکن یہاں آ کے میں حیران ہوئی اور پریشان ہوئی کہ یہاں تو شوق کی خاطر نہیں، قربانی کی خاطر، جہاد کی خاطر آنا چاہیے. میں نے ان پہاڑی علاقوں میں دین سے بھی، رب سے بھی، دنیا سے بھی بہت دوری دیکھی ہے. تو ایک عظیم مشن کے لیے آئی ہوں، آپ کو بھی اس کا احساس ہو. اور الحمدللہ اب ماحول اچھا ہو گیا. بس آپ سے گزارش ہے کہ اسی طرح آخر تک سنیے گا، ٹھیک ہے. کوئی آ رہا ہو جا رہا ہو فرق نہ پڑے، نظر نظریں نہ ہو. مجھے اہمیت نہ دیں، مجھے نہ دیکھیں، اپنے رب کو دیکھیں، اس کے کلام کو دیکھیں. انظروا الی ما قال لا تنظروا الی من قال. جو کہہ رہا ہے نا اس کو نہ دیکھو، اس کے کردار میں ہزاروں بے شمار عیب ہوں گے. کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، خامیوں خوبیوں کا پتلا ہے. لیکن جو فرمایا جا رہا ہو، اللہ کا کلام، نبی کا فرمان، وہ پرفیکٹ ہے. اسوۃ حسنہ، کم از کم وہ تو سنو جو کہا جا رہا ہے. جزاکم اللہ خیرا.